الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ القلم کے دوسرے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جو اس میں سے پڑھتے ہو؟ انا لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی۔ انا لکم لما، کہ تمہیں ملے گا جو کچھ لما تحکمون دعویٰ کرتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، تم تو ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں۔ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو جس دن ایک ساق کھولی جائے گی، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، جس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اور وہ سجدے کو بلائے جائیں گے تو سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ یعنی اس دن جب اللہ پاک یعنی ایک پنڈلی کھولے گا، ایک ساق کھولی جائے گی، اس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، تو سجدے کو بلائے جائیں گے تو یہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو کر نہیں سکتے، جو دنیا میں نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، تو نیچی نگاہیں کیے ہوں گے، ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، جب وہ تندرست تھے تو آتے نہیں تھے۔ مسجدوں سے اذانیں ہوتی تھیں، اللہ کی دعوت بلاوا لوگوں کے کانوں تک پہنچتا تھا، نہیں جاتے تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، علم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری جو خفیہ تدبیر ہے وہ بہت پکی ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چونٹی کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں۔ ہم عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، کوئی غیب ہے وہ جانتے ہیں جسے انہوں نے لکھ رکھا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا، الزام دیا ہوا۔ یعنی وہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا کہ وہ اگر ان الفاظ سے ہمیں نہ پکارتے تو پہلے ہم اسے پڑھ چکے ہیں، تو جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو آپ اپنی دعا سے پہلے اس آیت کو پڑھ لیا کرو، اللہ دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے گا۔
فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے، جو خاص ہیں اس کے مقرب ہیں، وہ ان میں ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، اور وہ تو نہیں مگر یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ القلم کو مکمل کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔